اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجلس اتحاد المسلمین اور پرانے شہر کی عوام کی جانب سے محترم چیف منسٹر صاحب ریونت ریڈی صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ و مبین صاحب رکن اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس تقریب کے لیے، اور ہمارے شہر کی میئر صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ، سب کا میں پرانے شہر میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اور بڑی ہی مسرت کی گھڑیاں ہیں کہ آج میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر حیدرآباد کا دوسرا سب سے بڑا فلائی اوور آج پرانے شہر کے اس حصے میں جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آج الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک اور سنگ بنیاد رکھا گیا ہے جو زون 2 کا سیوریج لائن کا سنگ بنیاد ہے، جس کی لاگت قریب 301 کروڑ روپیہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی میں محترم چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی منظوری دی۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ زون 2 میں ہم نے جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن کے ذریعے 251 کروڑ روپیہ منظور کروایا تھا، 251 کروڑ ارلیئر، جس کے ذریعے جتنا اسٹرام واٹر ڈرین میں جو سیوریج کو ملایا جاتا تھا، ایک HNL کی لائن کے ذریعے ہم نے سیوریج کو الگ کیا اسٹرام واٹر سے، اور اس کے بعد میں جو بچا ہوا کام تھا زون 2 کا 301 کروڑ کا، جس کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے، تو اس کے ذریعے زون 2 کا جتنا بھی سیوریج ہے اس کو ایک الگ لائن کے ذریعے نہ صرف خارج کیا جائے گا بلکہ ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے گا، اور موسی میں یہ گندا پانی نہیں جائے گا بلکہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے بھی اس کو، یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا ایک بڑا ہی اچھا کام کیا گیا تھا۔ اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ شہر حیدرآباد میں نیا شہر ہو یا پرانا شہر، مرکی نالہ ایک واحد مرکی نالہ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اسٹرام واٹر ڈرین کا، کہ بارش کے پانی کو جانے کا۔ اینڈ چندرائن گٹا اگر یہ پروجیکٹ ہو جانے کے بعد میں حیدرآباد کا ایک واحد حلقہ ہوگا جہاں پر سیوریج بھی الگ جائے گا اور اسٹرام واٹر ڈرین بھی الگ جائے گا، بارش کا پانی بھی۔ تو اور میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے یہ منظوری دی، جو مجھے موقع دیا ہے۔ آپ نے چند تھوڑی سی باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہم نے جب یہ فلائی اوور کا ڈرائنگز بنوائی تھی تو یہ پرانے پل سے لے کے آرام گڑھ تک تھا، تو اس کو بیچ میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لینڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور پرانا پل کا فلائی اوور کا بھی لینڈنگ ہو رہی ہے بیچ میں،
تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس فلائی اوور کو اس فلائی اوور سے ملا دیتے ہیں, تو اگر کوئی وہاں سے چڑھے گا تو یہاں اترے گا, اور وہاں پرانے پل سے چڑھے گا تو یہاں پر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا 21 کروڑ باقی ہے, جہاں یہاں پہ یہ جو ایکویزیشن کرنا ہے, تو اگر یہ ایکویزیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اوپر سے جانے والے آسانی سے جائیں گے, نیچے سے جانے والوں کو بھی اچھا راستہ ملے گا. اور نیچے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سامنے ہمارا نہرو زولوجیکل پارک ہے, زو ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ کسی زمانے میں انٹرنیشنل نام رکھتا تھا, اور آج بھی ہمارا زو کافی مشہور ہے اور اینیملز کافی ہے یہاں پر. جو بچے آتے ہیں, ٹورسٹ بھی یہاں پہ زیادہ آتا ہے. یہ بات میں ٹورزم پالیسی جو آپ نے اسمبلی میں لائی تھی اس وقت کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میجر اپوزیشن پارٹی کی گڑبڑ کی وجہ سے ٹورزم پالیسی پر بحث نہیں ہو سکی, ڈیبیٹ نہیں ہوا, اور ویسی وہ ٹورزم پالیسی کو اس کو منظور کیا گیا تھا اسمبلی میں. تو اس لیے میں آپ کے ذریعے یہی اپیل کروں گا کہ یہ زولوجیکل پارک ہے, اور ٹورزم پالیسی میں بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20 برس سے, لاسٹ 20 ایئر سے, اور میں یہ کہوں گا کہ راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں اولڈ سٹی کے لیے 2000 کروڑ کا ایک پیکیج دیا گیا تھا, اور اس وقت چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا تھا, اور بڑے ہی سنہری خواب ہم کو دکھائے گئے. کسی نے اس کو استنبول بنانے کی بات کہی تو کسی نے سنگاپور. نہ ہم کو استنبول چاہیے نہ سنگاپور, ہم کو صرف چار مینار کا پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ کا کمپلیشن چاہیے, اور اس کے لیے ہزاروں کہ ایک دن میں 25,000 30,000 ٹورسٹ آتے ہیں چار مینار لاڑ بازار کو دیکھنے کے لیے. وہاں پہ پارکنگ کا پرابلم ہے, اور وہ پارکنگ لاٹس بنانے کے لیے چار مینار بس سٹینڈ کے پاس اور خلوت کے پاس ہم نے مطالبہ کیا تھا. اور جب چار مینار پیڈسٹرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پرانے شہر کا اکنامک زون اگر کچھ ہے تو وہ چار مینار ہے, اور حیدرآباد کی پہچان بھی ہے تو وہ چار مینار ہے. تو ہم نے ایک پروپوزل رکھا تھا کہ نئے پل کے پاس, سالار جنگ میوزیم کے پاس, وہاں پہ بریجز کو ڈال کر جتنے بھی ہاکرز ہیں ان کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ان کو وہاں پہ روزی روٹی کے لیے دیا جائے, اور چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کمپلیٹ کیا جائے. منڈی میرالم کا بھی ہم نے ایک پروجیکٹ ایم پی صاحب نے دیا تھا, وہ بھی منظور ہوا. مرغی چوک کا بھی ایک پروجیکٹ کو دیا تھا, وہ بھی ہوا. اور یہ ٹورزم کے لیے یہاں پہ ہم نے میرالم تالاب کا بھی, اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پروپوزل دیا تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ٹورزم پالیسی میں میں نے آپ کا سٹیٹمنٹ اسمبلی میں پڑھا تھا, اس میں آپ نے کئی مناظر کا ذکر کیا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ٹورزم پالیسی میں درگاہوں کے بھی ٹورزم کو شامل کیا جائے, جس سے کہ جہانگیر پیراں کی درگاہ ہو, بڑے پہاڑ کی درگاہ ہو, درگاہ یوسفین ہو, بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی ہو. اگر ہم یہ بھی لیں گے اور ماسک بھی لیں گے, مکہ مسجد ہے, افضل گنج کی مسجد ہے, یہ ساروں کو بھی اگر ٹورزم پالیسی میں لیں گے تو اس سے اور ڈیولپمنٹ ہوگا. اور ٹورزم پالیسی میں ہم میدک کے چرچ کو بھی لے سکتے ہیں, گرامر سکول کے یہاں کا جو چرچ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں, اور گولی پورے کا جو ہمارا گردوارہ ہے, سکھ برادری کے بھی کئی گردوارے ہیں ریلیجس کے, آپ ٹورزم میں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پارسی کمیونٹی بھی یہاں پر ہے, پارسیوں کا بھی بہت بڑا ایک عبادت خانہ ہے, اس کو بھی ہم ٹورزم پالیسی میں لے سکتے ہیں. پائے گا ٹومز ہے اولڈ سٹی میں, اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے آغا خان کو دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ گولکنڈا 7 ٹومز کو, جو آغا خان فاؤنڈیشن جو 7 ٹومز کو ڈیولپ کر رہا ہے, ایک سکائی وے, ایک وے ہے, پورا پرانا اولڈ ٹریڈ وے ہے, اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا ہمارے کاروان کے ایم ایل اے صاحب نے. اور پھر شیخ پیٹ سے لے کے 7 ٹومز گولکنڈا فورٹ میں ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا. فرینچ کمپنی نے آ کر دیکھا بھی تھا ٹرام کے لیے کہ ٹرام کے سروسز کو وہاں پہ ہم لے سکتے ہیں.
تو میں امید کروں گا کہ آپ اولڈ سٹی کو اور یہ مسائل کو جو ہم نے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ غور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ نئے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاورز ہے, بلڈنگز ہے, اپارٹمنٹس ہے, ویسے ہی ایک ٹاورز کا اپارٹمنٹ کا کلچر اب اولڈ سٹی میں بھی آ رہا ہے. تو ہم نے ایک اچھا پروپوزل بنایا ہے کہ وہ پروپوزل کے ذریعے ہم نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ایک 500 کروڑ کا ایک اگر آپ پیکیج اولڈ سٹی کے لیے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم جتنے بھی پانی کی ٹاکیاں ہیں, جیسا مغل پورہ پانی کی ٹاکی ہے بہت پرانی ہے, سنتوش نگر پانی کی ٹاکی ہے بہت پرانی ہے, میرالم فلٹر ہے بہت پرانا ہے, تو ایسے ہم نے 7 اسمبلی کانسٹیٹنسیز میں 3 نئے اوور ہیڈ ٹینکس کے لیے ایک آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ 500 کروڑ کا اگر آپ پیکیج دیں گے تو اس کے ذریعے کافی پانی کا جو مسئلہ پرانے شہر میں ہے یہ دور ہو سکتا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ اس کے ساتھ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں پرانے شہر میں بس بیز, بس سٹینڈز اور منی بسز کی بہت ضرورت ہے. ہم امید کریں گے کہ آپ یہ منی بسز کو بھی دیں گے. اور یہ بہادر پورے میں اتنا بڑا فلائی اوور آیا ہے, لیکن ہم نے ایک اپیل کی تھی, اس کی منظوری ہوئی ہے, اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے بولیں گے کہ بہادر پورے میں ایک جونیئر کالج اور ڈگری کالج کو بھی اگر آپ منظوری دیں گے تو آئی آئی ٹی کے وہاں پہ اچھا ہوگا. اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو آپ بہادر پورے میں جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں انجینئرنگ کالج میں کنورٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی ایک پروپوزل دیا ہے چندرائن گٹے میں جونیئر اینڈ ڈگری کالجز کے لیے, اور پھر ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کاروان میں, ملک پیٹ میں. یہ سارے پروپوزلز یاخود پورے میں بھی ہم نے دیا ہے کہ جونیئر کالجز اور اس کے لیے میں اور فسلانسر میں, نامپلی میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی دیکھیں گے اور پرانے شہر کے چار مینار پینسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کو آپ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ مچھلی کمان ہے, گلزار ہاؤس ہے, یہ پورے 4 کمانے ہیں پرانے, اس کو بھی آپ ہیریٹیج میں لے کر اس کو ڈیولپ کریں گے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے اور ایک اپیل کروں گا کہ ایک بہت بڑا پرانے شہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے, تعلیم کے ساتھ صحت کا ہے. حکومتوں نے عثمانیہ ہاسپٹل کو نظر انداز کیا اور آج عثمانیہ ہاسپٹل بالکل نئی کے برابر ہو چکا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ نے اس فلائی اوور کے افتتاح کے لیے وقت نکالا, جلد از جلد آپ تھوڑا سا وقت نکالیے اور عثمانیہ ہاسپٹل کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیتے ہیں تاکہ پرانے شہر کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل بھی ہو جائے گا. کافی تکلیف ہے. میں یہ مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ نہ صرف ان مسائل کو آپ دیکھیں گے بلکہ حل بھی کریں گے. اور جب صحت تعلیم کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ پرانے شہر میں قلی قطب شاہ اسٹیڈیم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہا ہے, سپورٹس کے لیے نہیں ہو رہا ہے. تو آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ یہ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم ہو, لال بہادر اسٹیڈیم ہو, ان اسٹیڈیمز کو سپورٹس کے لیے آپ ڈیولپ کریں تاکہ ہم سپورٹس کا فروغ کر سکیں. اور آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی میں 50 ایکڑ وقف ایکڑ کی لینڈ ہے جس کو راجشیکھر ریڈی صاحب نے مجلس کی نمائندگی پر دی تھی. وہ زمین کو اگر آپ اس میں سے 20 ایکڑز وقف بورڈ اگر دیتی ہے تو وہاں پہ پرانے شہر کے لیے ایک سپورٹس ایکٹیویٹی کا, ایک فٹ بال کا ایک بہت بڑا مرکز بنا سکتے ہیں. کہ ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پرانے شہر کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قابلیت نہیں ہے, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے اولمپئنز اور اولمپک میں گولڈ لانے والوں کی ٹیم میں پرانے شہر کے فٹ بالرز بھی تھے. لیکن آج وہ فٹ بالرز کو ریکگنیشن نہیں مل رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں سیدر بابو صاحب کا استقبال کرتا ہوں پرانے شہر کے اس سرزمین پر کہ آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا.
اور آپ کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ آئی ٹی بھی آپ کے ذمہ اس میں ہے. ملک پیٹ میں ایک آئی ٹی سینٹر کا جو منظوری جو ہوئی تھی اس کے کام کو بھی تیزی سے کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا. اور پھر یہ بھی کہوں گا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ٹریننگ کا سینٹر اولڈ سٹی میں بھی آپ نے اسمبلی میں کہا تھا, اس کو بھی اگر لائیں گے تو پرانے شہر کے نوجوان جو ڈگریاں رہنے کے بعد بھی روزگار سے محروم ہیں ان کے ہاتھ میں اسکل بھی آئے گا. تو میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں اور اپیل کروں گا آپ سے کہ امام اور موذنین کے 5 ماہ سے ان کے پیسے نہیں آئے, مسلسل ہم کو نمائندگی کر رہے ہیں کہ نہیں آئے, اس کو اگر آپ گرین چینل میں ڈال دیں گے تو وہ امام موذنین کی پوری ہر مہینے کو ان کے پیسے آ جائیں گے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہوگا اور پرانے شہر کی ترقی ہوگی. اور ہم کو امید ہے کہ آپ پرانے شہر کا مسلسل کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ دورہ کریں گے اور کاموں کا ایسے سنگ بنیاد رکھیں گے تاکہ پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ رہے. پرانا شہر ایک خوبصورت شہر ہے اور یہاں کے لوگ بڑے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہوں گا, آپ سے اپیل کروں گا کہ 20 کروڑ روپیہ لال دروازے کی مندر کے لیے منظور ہوا, جیو دیا گیا, لیکن آج تک بھی وہ لال دروازے کی مندر کا کام نہیں ہوا ہے. اگر آپ بولیں گے تو میں سارے لوگوں کو لے کر آتا ہوں کہ تلنگانہ کا سب سے بڑا فیسٹیول لال دروازے کی اس مندر میں ہوتا ہے, وہاں مندر کا مسئلہ ہے. اور چندرائن گٹے میں بھی ایک چندرائن گٹے کی بھی مشہور مندر ہے, وہاں کی اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے شہر میں رہنے بسنے والے مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے اور مجلس سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. اور اس کے لیے ہم امید کریں گے کہ آپ کا تعاون ہوگا. چار مینار کی وہ کھوئی ہوئی عظمت کو ہم بحال کریں گے. وہ گولکنڈا فورٹ کا جو پروجیکٹ ہے 7 ٹومز کا ہے, اس کی عظمت کو بھی ہم بحال کریں گے اور پرانے شہر کی بے روزگاری کو دور کریں گے, تعلیمی سرگرمیوں کو اور اچھا کریں گے. اور یہاں پر جو بھی کام آپ کو تعاون ہونا ہے, ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میرے صدر محترم کی موجودگی میں یہ تیقن دیتا ہوں کہ ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے ساتھ ہم بازو سے بازو ملا کر کھڑے رہیں گے پرانے شہر کی ترقی کے لیے اور تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے مہمان جو یہاں پر آئے ہیں اور یہ عوام بھی جو آئی ہے, اس عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں, آپ کا تعاون اور آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہے کہ آج ہم ہیں اور ہمارے رہنے کی وجہ آپ کا اتحاد ہے. اپنے اتحاد کو قائم رکھیے اور منظم رہیے, متحد رہیے اور اپنے پرانے شہر کو آگے لے جائیے. آج ہی میٹرو ٹرین کے چیکس بھی دیے گئے ہیں. سی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ چندرائن گٹے سے بھی آپ کا ایک فیز میں پھر سے آنے والے کل میں وہاں سے بھی جا رہا ہے, مین ہب بھی آ رہا ہے. اور یہ میں پرانے شہر کے لوگوں کو سے کہوں گا کہ اویسی ہاسپٹل, چندرائن گٹا اور ایئرپورٹ کا جو وہاں پہ میٹرو جا رہی ہے تو یہ ٹرپل ٹیکر ہوگی, ڈبل ٹیکر آپ نے سنا ہوگا, لیکن اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ نیچے سے بھی ٹریفک جائے گی, فلائی اوور سے بھی ٹریفک جائے گی, فلائی اوور کے اوپر سے میٹرو ٹرین جائے گی. تو اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور کہوں گا کہ کام ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. آپ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی وابستگی کو اپنی جماعت کے ساتھ رکھیے اور آپ کی جماعت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آپ کے مسائل کو حل کرے گی, آپ کی نمائندگی کرے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.